اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس وقت ہم مضمون نویسی کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ مضمون جو اردو ادب میں ایک اہم صنف نثر ہے، غیر افسانوی ادب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے تخلیقی تحریر کے بنیادی اصول دیکھے تھے۔ تخلیقی تحریر کے الفاظ ہماری آنکھوں کو خاصے چبھتے ہیں کیونکہ ہم لکھ نہیں پاتے، تو آئیے لکھنا سیکھتے ہیں۔ تخلیقی تحریر کی ایک بہت اہم اور بنیادی صنف مضمون نگاری کی ہے، جس کا ایک اپنا انداز ہے، کچھ قواعد ہیں۔ ہر ایک صنف کا ایک مخصوص انداز، ایک پیرایا ہوتا ہے جو اس کو دوسری اصناف سے نمایاں کر رہا ہوتا ہے، اور اکثر طلباء و طالبات کو یہی بنیادی فرق سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے۔ لکھتے وقت ہمیں کہانی کا، خط کا، مضمون کا، ان کا فرق نہیں سمجھ میں آتا، جس کی وجہ سے آپ کا تاثر اور نفس مضمون بہترین نہیں ہو پاتا۔ تو اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ مضمون ہے کیا، مضمون کہتے کسے ہیں۔ تو کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے تمام موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے، اور اس کے کئی اجزاء ہوتے ہیں۔ مضمون میں ادب، سائنس، مذہب، ٹیکنالوجی، امراض، سیاست، سماج، معاشرت، غرض کے ہر موضوع پر خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے، اور مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کر کے اسے ایک ہی نشست میں مطالعے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی بہت طویل صنف نہیں ہے۔ اسی طرح موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی کئی اقسام ہیں۔ علمی مضامین ہوتے ہیں، ادبی مضامین، تاریخی، سیاسی، معاشرتی، سائنسی، تنقیدی اور تحقیقی مضامین وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مضمون لکھتے کیسے ہیں۔ تو ہم نے شروع میں غیر افسانوی کا لفظ مضمون کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی یہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، بلکہ حقائق پہ مبنی تحریر ہے، جو عموماً سنجیدہ ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی شگفتگی کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم طنز اور مزاح کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ مضمون ایک ایسی تحریر ہے جس میں اظہار خیال ہے، کسی معاشرتی مسئلے کی طرف، کسی اخلاقی مسئلے کی طرف، کسی علمیے کی طرف، کسی بھی موضوع کے متعلق آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، لیکن دلیل کے ساتھ، ٹھوس اور مضبوط حقائق کے ساتھ۔ خیال آپ کا ہوگا، لیکن عکس معاشرے کا ہوگا۔ لفظ آپ کے ہوتے ہیں، لیکن تصویر زندگی اور سماج کی ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے خیال، آپ کی سوچ اور دوسری طرف معاشرے کی حقیقت، زندگی کی حقیقت کو یکجا کیسے کرنا ہے، اسے ایک کڑی میں کیسے پرونا ہے، اس کا امتزاج کیسے ہوگا، وہ آپس میں تعلق کیسے پیدا کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ کا موضوع کی گہرائیوں سے، اس کی باریکیوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک مضمون سے واقفیت پیدا نہیں ہوگی، حقائق اور معلومات کا ایک ذخیرہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کی سوچ کو حرکت نہیں ہو سکتی، اور ذہن کو خوراک دینے کے بعد ہی
ہم اپنے رنگ میں اپنے انداز سے ایک ذاتی نقطۂ نگاہ سے مکمل تحریر کو سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں عموماً طلباء و طالبات کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ امتحان میں وقت بہت کم ہوتا ہے، خصوصاً تخلیقی تحریر کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ امتحان کا وقت 3 گھنٹے ہے، اور اگر آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو آخر پہ حصہ نظم اور نثر کرنے کے بعد 1 گھنٹہ بچنا چاہیے، جس میں سے 20 منٹ خط یا درخواست کے اور 35 سے 40 منٹ لازماً تخلیقی تحریر، جو کہ آپ کا آخری سوال ہے، اس کے لیے بچنے چاہیے اور بچ جاتے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پہ وقت کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، وقت کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، مواد کی کمی کا مسئلہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنے نکات نہیں ہوتے، اس قدر وسیع خیال نہیں ہوتا کہ آپ 30 سے 35 یا 40 منٹ میں انہیں کاغذ پہ اتار سکیں۔ آپ کو سوچنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہوتا ہے، جو کہ امتحان میں نہیں ہوتا۔ امتحان میں صرف لکھنے کا وقت ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک بات ہمیں ذہن میں بٹھانا ہوگی کہ باقی تمام سائنس کے مضامین کی طرح اردو بھی ایک روز میں نہیں آ سکتی۔ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، کیونکہ اردو زبان ہے جس کا براہ راست تعلق زندگی سے ہے۔ تو زندگی اور معاشرے کے متعلق جو کچھ آپ سارے سال میں سمیٹتے ہیں، وہی امتحان کے روز باہر آئے گا۔ اس لیے اگر سارا سال ہم نے اردو کو اور تخلیقی تحریر کو گھاس نہیں ڈالی، تو پھر ان 30 سے 40 منٹ میں عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش تو ناکام ہی ہوگی۔ سارا سال آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اور اساتذہ آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنے کو دے رہے ہوتے ہیں، مشق کروا رہے ہوتے ہیں، اور اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ممکن موضوع جو حالات حاضرہ سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گزر جائے۔ تو اس وقت فوراً ہم بڑی پر اعتمادی سے چند فقرے لکھ کر استاد کے ہاتھ میں تھما کر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی عنوان دیا جاتا ہے، کچھ لکھنے کو کہا جاتا ہے، تو اس موضوع کے لیے مواد جمع کیا کریں، نئے مواد کی تلاش کیا کریں۔ اخبارات ہیں، انٹرنیٹ ہے، بہت سی کتابیں ہیں، 7-8 جگہوں سے کم از کم اس کے متعلق پڑھیں اور پھر اسے لکھیں اپنے انداز میں۔ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں تو بہرحال امتحان میں آنے والا ہر موضوع، اس کے متعلق آپ کے ذہن میں بے شمار نکات ہوں گے، بے شمار واقعات، بے شمار معلومات ہوں گی۔ وہ موضوع نیا ہوگا اور نیا لگ رہا ہوگا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زبان اور ادب کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے، اور زندگی کی ہر کڑی کا آپس میں کسی نہ کسی طرح رشتہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ 2 سے 3 منٹ میں فوراً خاکہ بنائیں، جس کا طریق ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا، اور اگر یہ انداز سارا سال اپنا لیا جائے تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ وقت اور جگہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا قلم نہیں رکتا۔ اب مضمون کی طرف واپس آتے ہیں کہ مضمون کا جو منفرد اور خاص اسلوب ہے یا لکھنے کا انداز ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، وہ کیا ہے۔ مضمون کے 3 اجزاء ہیں، اور اسی طریق پہ لکھی گئی تحریر مضمون کہلا سکتی ہے۔ سب سے پہلا تمہید، جس میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔
اس کے بعد متن آتا ہے، نفس مضمون جس میں تفصیلات ہوتی ہیں، اور سب سے آخر پہ مضمون کا اختتام یا خاتمہ۔ اور اس ڈھانچے کو سمجھ کر اس رنگ میں لکھنے سے ہی ہم مضمون نویسی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 حصے اور اجزاء ہیں کیا، اور ہم کیسے ان کے مطابق ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے تعارف یا تمہید باندھنا۔ تو جیسے کہ شروع میں بات کی کہ جب تک آپ خود عنوان سے واقفیت حاصل نہیں کرتے، جب تک آپ خود موضوع کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ دوسروں کو تعارف بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ مضمون حقیقت کے متعلق آپ کا خیال ہے۔ اور یاد رہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیراگراف بنانے کا ذکر کیا تھا اور اس کا طریق سیکھا تھا۔ تو پیراگراف مضمون نگاری کے اور اس کے ان 3 اجزاء کے اہم حصے ہیں۔ چنانچہ پہلا پیراگراف یا پہلے 2 پیراگراف یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا لکھتے ہیں، لیکن 2 سے زیادہ نہیں۔ تو پہلے 2 پیراگراف یا پہلا پیراگراف تعارف کرواتے ہیں موضوع کا، اور ہم یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ فوراً متن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تمہید یا تعارف ایسے ہی ہے جیسے عمارت کی تعمیر کے لیے پہلے سامان جمع کرنا ضروری ہے۔ تعارف کے ذریعے آپ قاری سے رابطہ پیدا کرتے ہیں، آپ پڑھنے والے کے ذہن کو جھنجھوڑتے ہیں کہ موضوع ہے کیا۔ جس طرح ابھی ہم نے بات یہاں سے نہیں شروع کی کہ مضمون کا طریق کیا ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ مضمون ہے کیا، کہتے کس کو ہیں۔ تو تعارف پہلی اور بنیادی سیڑھی ہے، اس لیے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے ترتیب سے آپ اصل مضمون کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ تعارف بنیاد ہے، ہمیں یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مضمون کو شروع کیسے کریں، تعارف کروائیں تو کروائیں کیسے۔ تو تمہید یا تعارف آپ کے مضمون کا آغاز ہے، وہ پہلا تاثر دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خوبصورت، انوکھا اور توجہ کھینچنے والا ہونا چاہیے، اس کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ آپ کوئی مختصر سا واقعہ لے سکتے ہیں، کوئی کہاوت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، کسی کا کوئی مشہور قول ہے، کوئی شعر ہے جو موضوع سے مناسبت رکھتا ہو، یا پھر آپ قاری سے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت مؤثر انداز ہے تحریر کو شروع کرنے کا۔ بہرحال تعارف ایسا ہونا چاہیے کہ قاری آپ کی پوری تحریر پڑھنے پہ آمادہ ہو جائے، وہ مجبور ہو جائے کہ آپ کی مکمل تحریر پڑھے۔ اب آتے ہیں متن کی طرف، جو آپ کے مضمون کا نسبتاً طویل حصہ ہے اور 2 سے 3 پیراگراف پہ مشتمل ہوگا۔ اس حصے میں ہم موضوع کے تمام پہلوؤں پر، ہر رخ پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، عنوان سے جڑی ہر اہم بات، ہر نقطہ، اگر کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات، اس کے نقصانات، اس کے فائدے، دلائل، کوئی سروے، کوئی واقعات، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے، ہر قسم کی معلومات وہ آپ دیتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کے حل اور تجاویز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ متن اصل میں ستون کا کام کرتا ہے، یعنی اس کا جامع ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ نے حقائق کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اسے مضبوط بنانا ہے۔ یعنی آپ نے متن میں اپنی ساری معلومات کو خیال کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا ہے، اس لیے یہاں
متن کے حوالے سے کچھ باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ متن آپ کے مضمون کا جذباتی حصہ نہیں ہے۔ ہم تعارف میں اور اختتام میں تو 1 سے 2 جملے جذباتی لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ کچھ دل پہ اثر کریں پڑھنے والوں کے، لیکن اگر متن میں بھی صرف جذباتی باتیں ہوں گی، صرف دکھ درد بیان ہوگا تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ بار بار حقائق کا لفظ اور معلومات کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مضمون کے اندر اس موضوع سے متعلق، اس عنوان سے متعلق ہر قسم کی معلومات اور دلائل ہونے چاہیے، جس سے آپ کا نفس مضمون بہترین ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ متن ہم نے دیکھا کہ 2 سے 3 پیراگراف پہ مبنی ہوتا ہے کم از کم، اور اس میں مختلف پہلو، ہر قسم کے نکات ہم نے شامل کرنے ہیں، تو وہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ سارے نکات جو یقیناً ایک موضوع سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا آپس میں بھی تعلق ہونا چاہیے، ان کو روانی اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے، بات سے بات نکالنی ہے، خیال سے خیال نکالنا ہے۔ ایسا نہ لگے کہ ایک بات کا یا ایک نقطے کا یا ایک پیراگراف کا اگلے پیراگراف سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، کوئی رشتہ نہیں بن رہا، رابطہ ہے ہی نہیں، یہ نہ لگے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک بات کی کہ ہم آہستہ آہستہ اس مسئلے کے حل کی طرف بھی جاتے ہیں، تجاویز کی طرف بھی جاتے ہیں، تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مضمون میں خط اور درخواست والا انداز نہ ہو۔ تجاویز دیں، حل نکالیں، نتیجہ ضرور نکالیں، لیکن میں کا صیغہ کم سے کم استعمال کریں۔ یوں لکھیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب مضمون کا، اس کے ڈھانچے کا آخری حصہ اختتام۔ تو مضمون کا باقاعدہ اور مکمل اختتام کرنا ضروری ہے، جو ہم میں سے بعض لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ یوں نہیں ہوتا کہ جیسے ہی دلائل ختم ہوئے، نکات ختم ہوئے یا نفس مضمون ختم ہوا تو آپ کا مضمون ختم ہو جائے، بلکہ اختتام آپ کا آخری پیراگراف ہے۔ اختتام مضمون کے ڈھانچے کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر مضمون نامکمل ہے۔ اختتام میں یا آخری پیراگراف میں آپ تحریر کا خلاصہ لکھتے ہیں، اس کا نچوڑ نکالتے ہیں، اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کم سے کم الفاظ میں، یعنی اس ایک پیراگراف میں آپ نے اس ساری تحریر کا، ان تمام نکات کا نچوڑ نکالنا ہے جو آپ نے 1 سے 2 صفحات پہ لکھی ہے، اور اس کو اس طرح سے سمیٹنا ہے کہ قاری کے ذہن میں، پڑھنے والے کے ذہن میں آپ کا سارا مضمون ایک بار پھر گھوم جائے اور اس کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے، کوئی اہم پہلو، ضروری پہلو سامنے آنے سے نہ رہے۔ اور اختتام پہ بھی آپ کسی شعر یا قول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ شعر اور قول کو استعمال کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جہاں آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں وہ مناسب لگ رہا ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ موضوع سے مناسبت رکھے، دوسری بات جہاں آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں اس کی ضرورت ہے یا کیا آپ ربط قائم کر پا رہے ہیں یا نہیں، اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں مضمون کا طریق ختم ہوا، اس کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب کچھ امثال کے ذریعے مزید وضاحت ہوگی اور چند مزید بنیادی ہدایات آپ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔